अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। आज मैं आपको बिरयानी बनाने का तरीका सिखाऊंगी। बिरयानी बनाने के लिए पहले हम इसका कोरमा तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 किलो के करीब मुर्गी ली है, 1.5 कप के करीब दही ली है, 3 बड़े साइज़ के टमाटर। अगर आपके पास टमाटर छोटे हैं तो आप 4 टमाटर ले सकते हैं। ग्रीन चिली ली हैं मैंने 6 से 7 अदद, और प्याज मैंने लिए हैं 7 प्याज लिए हैं। बड़े साइज़ के हैं तो 4 प्याज, छोटे हैं तो 7 प्याज लेने हैं, क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी में हमने प्याज ज़्यादा डालने हैं। अच्छा, मिसालों में हम 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास लाल मिर्च है, टेबलस्पून के करीब मेरे पास नमक है, 1 टेबलस्पून मेरे पास सूखा धनिया है। ये मैं आपको कोरमा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। बिरयानी के लिए जो हम मसाला तैयार करते हैं उसके लिए 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला है, टीस्पून के करीब हल्दी है, और मैंने 4 चम्मच बिरयानी मसाले के लिए हैं। 1 कड़ी पत्ता लिया है, ये जायफल ली है, जायफल जलवतरी ली हैं, और मैंने ये बादियान के फूल मेरे पास टुकड़ों में थे। आपके पास एक पूरा फूल है तो आप एक पूरा फूल डालिए। हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम अब पहले अपना कोरमे का मसाला बना लेंगे। कोरमे का मसाला बनाने के लिए मैंने जो मेरे पास 1.5 कप दही थी वो मैंने ले ली है। इसमें हम दही डाल लेंगे। दही डालने के बाद ये जो मेरे पास बिरयानी मसाला था वो 4 चम्मच, जायफल जलवतरी और कड़ी पत्ता ये हम इसमें डाल लेंगे। गरम मसाला और हल्दी ये हम डाल लेंगे इसमें। नमक और लाल मिर्च ये डाल लेंगे। सूखा धनिया ये डाल लेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस मसाले को झटपट बनने वाली रेसिपी है ये बिरयानी की, कोई लंबे काम नहीं करने हैं आपने। अभी हम इसका जो मसाला है वो तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें हम अपना जो हमारे पास गोश्त है, मुर्गी है, वो डाल देंगे। मसाले में मैंने मुर्गी डाल दी है। अब हम इसे मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। मीनवाइल हम प्याज को, टमाटर को और मिर्चों को कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने कुकर ले लिया है। आपके पास कोई बड़ा बर्तन है जिसमें आराम से मसाला तैयार हो जाए, कढ़ाई बड़ी है उसमें आप बना लें। इसमें मैं ऑयल डाल लूँगी। अच्छा, मेरे पास 1 किलो मुर्गी थी तो मैंने 1 किलो चावल लिए हैं। मैंने प्याज इसलिए ज़्यादा डाले हैं क्योंकि मैं बाद में इसमें से प्याज थोड़े से निकाल लूँगी, जो मैं बिरयानी की जब तह लगाऊँगी उसमें डालूँगी। तो मैंने 1 किलो बिरयानी के लिए, 1 किलो चावलों के लिए मैंने 6 से 7 प्याज ली हैं, छोटे साइज़ के। आपके पास बड़े साइज़ के प्याज हैं, आप बड़े साइज़ के प्याज डालिए, और हम इसे ब्राउन कर लेंगे। ये चावल बॉईल करने के लिए मैंने कायनात की पक्की बासमती ली है। ये 1 किलो चावल है। देगचे में मैंने पानी डाल लिया है। इसमें हम डालेंगे जी नमक, 3 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, और ये मेरे पास बादियान के फूल हैं, ये आपने 2 से 3 अदद लेने हैं। 2 मेरे पास ग्रीन चिली हैं, ये हम डालेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास गरम मसाला है, ये डालूँगी, और ये तेज़पात। अच्छा, मेरे पास पुदीना नहीं था, आपके पास पुदीना हो तो आपने पुदीना लाजमन डालना है। कड़ी पत्ता आपके पास अगर ताज़ा है तो ताज़ा कड़ी पत्ता इसमें डालें। मेरे पास बेसल लीफ थे तो मैंने वो ले लिए हैं। उनके लिए देगचा चढ़ा दिया है। इसमें मैं ये तमाम जो मसाले हैं वो डाल दूँगी। ये देखिए, ये डाल दूँगी और पानी को बॉयल होने दूँगी। जब पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तब मैं इसमें चावल धो के डाल दूँगी। बिरयानी के चावल भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखें, वरना आप डायरेक्ट इसमें डाल दें धो के। ये देखिए जी, हमारी जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। इसमें से मैं आधे प्याज निकाल लूँगी, क्योंकि मैं जब चावलों की लेयर लगाऊंगी
تو اس میں یہ پیاز تھوڑے سے لیئر میں استعمال کروں گی. یہ دیکھیے آپ بعد میں ایڈ کر لیں پیازوں کو، اگر آپ نے لیئر میں لگانے ہیں. یہ ایک ہی دفعہ ہو جاتا ہے، اس طرح پھر دوبارہ آپ کو پیاز جو ہے نا وہ ریڈ کرنے پڑتے ہیں. یہ دیکھیے میں تھوڑے سے پیاز نکال لوں گی باہر. یہ دیکھیے باقی اسی میں رہیں گے. اچھا اس سٹیج پہ ہم اس میں جو ہمارا قورمہ تھا، جس کو مرغی کو ہم نے مسالہ لگا کے رکھا تھا، وہ ڈال دیں گے. میں نے اس میں ابھی ٹماٹر نہیں ڈالے. جب یہ مسالہ تھوڑا سا بھن جائے گا تب میں اس میں ٹماٹر ڈالوں گی. تھوڑی سی دہی بھی خشک ہو جائے گی، اس کے بعد میں اس میں ٹماٹر ڈالوں گی. یہ دیکھیے جی ہمارا زبردست قسم کا جو مسالہ ہے وہ دیکھیے تیار ہے. آئل دیکھیے سائڈوں پہ آ گئے، کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے. اس سٹیج پہ آ کے ہم اس میں جو ہم نے ٹماٹر کاٹے تھے 4، وہ ٹماٹر اور یہ 3-4 جو میرے پاس ہری مرچیں تھیں وہ ڈال دیں گے. یہ دیکھیے اس کو ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے بھون لیں گے. آپ کے پاس اگر بریانی مسالہ نہیں ہے تو آپ بریانی مسالہ اسکپ کر کے اس کی جگہ پہ مرچیں اور تھوڑا سا نمک، جو تھوڑے تھوڑے مسالے جو میں نے اس میں ڈالے ہیں وہ زیادہ کر سکتے ہیں. مین وائل جو بریانی کا ذائقہ آتا ہے وہ جائفل، جلوتری اور بادیان کے پھول سے آتا ہے. وہ آپ نے مس نہیں کرنا. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ بریانی مسالہ ضرور ڈالیں. اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ بریانی مسالہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی بہت زبردست بنتا ہے. یہ دیکھیے جب تک ہمارے ٹماٹر نرم ہو جاتے ہیں تب تک ہم اسے بھون لیں گے. اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے دم پہ لگا دیں گے تاکہ ہماری چکن گل جائے. یہ دیکھیے جی ہمارا پانی سائڈوں سے بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے. میں نے اس میں جو مسالے ڈالے تھے یہ دیکھیے انہوں نے اپنا کلر چھوڑ دیا ہے. اس پانی کو ہم بوائل ہونے دیں گے. جب یہ پانی بوائل ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں اپنے جو چاول ہیں دھوئے ہوئے وہ ڈالیں گے. دیکھیے جی ہمارا مسالہ تیار ہے. زبردست خوشبو آ رہی ہے، نہایت ہی زبردست اور خوبصورت لگ رہا ہے. یہ دیکھیے اس سٹیج پہ آ کے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو ڈھک دوں گی تاکہ ہماری جو چکن کی کسر رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اچھا اس میں تھوڑا سا نمک کم تھا تو میں 1 ٹیبل اسپون کے قریب نمک اس میں ڈال دوں گی. نمک کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر نمک کم ہو گیا تو اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر بریانی کا وہ ذائقہ نہیں آئے گا. یہ دیکھیے ہمارا قورمہ تیار ہے، بریانی کا قورمہ. یہ دیکھیے میں اتنا سا پانی ڈالوں گی، زیادہ نہیں. ہم نے اس میں شوربہ نہیں کرنا. ہم نے جس چکن کو گلانے کے لیے نا ہم نے اس میں جو ہے وہ پانی تھوڑا سا ڈالا ہے. اب ہم آنچ جو ہے نا وہ ہلکی کر لیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے اور اسے 5 سے 10 منٹ کے لیے مرغی کو گلنے دیں گے. یہ دیکھیے جی ہمارا چاولوں کے لیے پانی جو ہے نا وہ بوائل ہو گیا ہے. ہم اس میں چاول ڈال دیں گے اپنے. اچھا ہم نے اسے تھوڑی سی کسر چھوڑنی ہے، ادروائز ہم نے اسے پکا لینا ہے. اس میں تھوڑی سی کسر چھوڑنی ہے. یہ نہیں کرنا کہ بالکل تھوڑا سا آدھا کچا آدھا پکا، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. ہم اسے پراپر پکائیں گے. بس ہلکی سی یہ ہے کہ بہت نرم نہیں کرنا، تھوڑا سا اس میں ہلکی سی کسر ہے، بس اتنا کر کے ہم نے اسے چھان لینا ہے. جو ہماری بریانی کا قورمہ ہے وہ یہ دیکھیے آپ کے سامنے تیار ہے، ریڈی ہے. اس کا ہم چولہا بند کر دیں گے اور ہم چاول بوائل ہونے کا انتظار کریں گے. اس کے بعد ہم اس کی تہہ لگائیں گے. یہ دیکھیے جی ہمارے چاول بوائل ہو گئے تھے. میں نے تہہ میں تھوڑے سے چاول بچھا دیے ہیں اور تھوڑے سے میں اور بچھا لوں گی. آپ نے قورمہ ڈالنا ہو آپ قورمہ ڈال لیں، آپ نے پہلے چاول ڈالنے ہوں آپ چاول ڈال لیں. یہ آپ کے سامنے ہے، میرے چاول آپ کے سامنے ہیں. میں نے زیادہ نہیں، یہ دیکھیں زیادہ نہیں کیے ہم نے، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے آپ نے کرنے ہیں ورنہ ہمارے چاول اگر ہم زیادہ کریں گے تو ٹوٹ جائیں گے. یہ جو ہم نے قورمہ بنایا تھا وہ ڈال لیں گے. یہ دیکھیے
ہم اس میں اپنا قورمہ ڈال لیں گے. اس کے بعد ہم اور ایک لیئر چاولوں کی دے دیں گے ایسے. یہ آپ کے سامنے پلیٹ سے میں چاول اس لیے اٹھا رہی ہوں کہ ایک تو زیادہ آتے ہیں اور آرام سے آپ یہ دیکھیں آپ بکھیر کے ڈال سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں آپ نے تھوڑے سے ٹماٹر ڈالنے ہیں, وہ جو ہم نے پیاز ریڈ کی تھی وہ ڈالنی ہے, دھنیا ڈالنا ہے, ہری مرچ ڈالنی ہے, اور تھوڑا سا ہم اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے, 1/2 ٹی اسپون کے قریب. یہ دیکھیے. اس کے بعد پھر ہم ایک اور لیئر لگائیں گے چاولوں کی. یہ دیکھیں میں نے اپنی جو لاسٹ لیئر ہے وہ بھی لگا دی ہے, اور اس کے اوپر میں نے ٹماٹر جو پیاز تھے ریڈ وہ ڈالے ہیں, دھنیا اور گرین چلی ڈالی ہے. اب میں اس میں تھوڑا سا جو کلر ہے فوڈ کلر, اورنج فوڈ کلر وہ ڈالوں گی. اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں آپ, پانی میں گھول کے بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے. یہ دیکھیے یہ ہمارا مسالہ بریانی کا تیار ہے. اب میں اسے ڈھک کے چولہے پہ چڑھا دوں گی اور اسے 10 سے 15 منٹ کا دم دوں گی. یہ آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیے جی ہم نے چولہا چلا دیا ہے اور اس کو آگ پہ رکھ دیا ہے. اب میں اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے دم دوں گی. 10 سے 15 منٹ کے بعد ہم اپنی بریانی کا ڈھکن کھولیں گے اور ہماری بریانی تیار ہے. یہ دیکھیے جی ہماری زبردست قسم کی بریانی تیار ہو گئی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیے یہ دیکھیے. اچھا میں نے اس میں آلو بخارا نہیں ڈالا تھا کیونکہ جو میں نے بریانی مسالہ تھوڑا سا استعمال کیا تھا اس کے اندر آلو بخارا تھا. اگر آپ کو آلو بخارا پسند ہے, زیادہ پسند ہے, تو آپ آلو بخارا بھگو کے رکھ دیجئے اور جب آپ کا قورمہ تیار ہو جائے اس ٹائم آپ نے آلو بخارا بیچ میں ڈالنا ہے. یہ دیکھیے جی ہماری زبردست قسم کی بریانی تیار ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں. شکریہ.